الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں. آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ. اس سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں. پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی باتیں اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے آیت نمبر 1 سے 1 سے لے کر 7 تک یعنی 7 تک 1 سے لے کر 7 تک آج ہم نے تلاوت کیا ہے اور اسی کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی انشاءاللہ. پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. یہ کافی جو قرآن کی کچھ صورتیں ہیں ان کے شروع میں یہ پائے جاتے ہیں. ان کے کوئی معنی اور مطالب ہمیں نہیں بتائے گئے ہیں. یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ حروف مقطعات جو تھے وہ عربی زبان میں جو تھے وہ ان کی لینگویج میں پائے جاتے تھے اور یہ اس زمانے میں جو تھا ابھی یہ نہیں جو ہے بولے جاتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے دور جاہلیت تھا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, اس زمانے میں بھی ان کے جو خطیب اور شعراء ہوا کرتے تھے یعنی جو شاعر تھے اور جو خطاب کرنے والے لوگ تھے ان زمانے میں بھی خطیب پائے جاتے تھے اور وہ لوگ جو تھے ان لفظوں کا استعمال کیا کرتے تھے. لیکن اس کے معنی اور مطالب جو ہے ہمیں نہیں بتائے گئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائے, تو ہمیں ان کا مطلب پتہ نہیں ہے. اس کو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ اللہ کی کتاب ہے. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو کتاب تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یعنی اللہ کے کلام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. آج سورہ فاتحہ کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی. فاتحہ یعنی دعا. اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی. اللہ رب العالمین نے اپنے اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہے اس کو بتایا کہ اللہ کون ہے. وہ اللہ جو تمام تعریفوں کا حق رکھتا ہے اور رب العالمین ہے اور وہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. اور ہم اسی کی پھر اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں بتایا کہ
اب تم دیکھو تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ تم اللہ سے کیا کہتے ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تمہارا رب ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اسی لیے تم اس کی عبادت کرتے ہو, وہ تمہارا معبود ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں کہ تم جس کی عبادت کرو, جس سے مدد مانگو, تم صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہو. تو یہ ہمارا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جو ہم نے دعا مانگی تھی, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر جو چلنے والے تھے, جس راستے پر وہ چلنے والے تھے وہ سیدھا راستہ تھا, ان پر آپ نے اپنا انعام نازل کیا, اپنا کرم اور فضل نازل کیا, اور وہ آپ کے غضب کے مستحق نہیں ہوئے, آپ کے عذاب کے مستحق نہیں ہوئے, وہ گمراہی کے راستے پر نہیں گئے, وہ گمراہ نہیں ہوئے. تو اب ہم نے جو مانگا تھا نا, اہدنا الصراط المستقیم, اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تمہیں سیدھا راستہ یہ کتاب میں ملے گا, اس کتاب میں ملے گا. یہ وہ کتاب ہے اللہ کی جس میں کوئی شک نہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اسے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, روح الامین, روح القدس کے ذریعے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا, پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. روح القدس پاکیزہ روح, روح الامین وہ روح جو امانت دار ہے, جو امانت کی یہ امانت ہے. قرآن جو ہے اللہ کی امانت تھی, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل کریں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں. تو جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی وحی لے کر کہاں آئے تھے, ہم سب کو علم ہوگا کہاں آئے تھے, غار حرا میں. حضرت پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے, کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے ماحول سے بہت بیزار تھے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خانہ کعبہ میں نہیں گئے جہاں پر 360 بت رکھے تھے, کبھی ان کے آگے نہیں جھکے, کبھی انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ اس چیز سے بہت بیزار تھے, انہیں یہ پسند نہیں تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا مکہ سے آبادی سے دور ایک غار ہے, غار حرا, وہ بلندی پر واقع ہے پہاڑ پہ, تو وہاں چلے جایا کرتے تھے اور وہ 2-2 3-3 دن وہاں رہا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور کیسی عبادت کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, اللہ کی عبادت کر, کیونکہ وہ شرکیہ ماحول سے بیزار تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو وہاں پر کھانا پہنچایا کرتی تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے. اللہ نے کیوں یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کیونکہ اس زمانے میں جو اس وقت دور جاہلیت میں جو لوگ, جو کفار اور مشرکین تھے, وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے. وہ کہتے تھے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آ کر پڑھا لکھا جاتا ہے, کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا آپ نے بالکل بھی نہیں سیکھا تھا. عربی زبان آپ بولتے تھے کیونکہ وہ آپ کی زبان تھی, لیکن اسے لکھا کیسے جاتا ہے, اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے, بالکل بھی ان کو اس کا علم نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے جب یہ کلام ان پر نازل کیا اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سے پیش کیا, تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے. اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. حالانکہ وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پکارا کرتے تھے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. لوگ اپنی امانتیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ جاتے تھے, ان کی بات کا یقین کرتے تھے, اعتبار کرتے تھے, ان سے اپنے فیصلے کرواتے تھے. اور جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے, پلے بڑے, جوان ہوئے, شادی کی, بچے ہوئے, 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن عطا کیا, پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام عطا کیا, اور جب یہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے, کفار و مشرکین کے پاس ہے, تو انہوں نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص جو ہے وہ یہ بتاتا ہے اور سکھاتا ہے. انہوں نے اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا. جبکہ جس شخص کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے, جس شخص کا نام وہ لے رہے تھے کہ وہ شخص پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتا لکھاتا ہے, وہ شخص تو اجمی تھا, اس کی زبان اجمی تھی. اللہ رب العالمین قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں, سورہ النحل میں ہی بتاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں ہے, فصیح و بلیغ زبان میں ہے, یہ کوئی اجمی کس طرح سے اس کو پڑھا سکتا ہے, اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کس طرح سے گھڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ان پڑھ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو چیلنج کے طور پر سورہ بقرہ میں ان لوگوں سے, کفار و مشرکین سے بھی کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کسی انسان کا کلام ہے تو چلو تم لے آؤ ایسی ایک صورت بنا کر, لیکن تم نہیں کر سکتے. ایک صورت تو کیا, ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے, اور تم ایسا نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کر سکو گے,
کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اس میں ہے کیا؟ اس میں ہے ہدایت۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی وہ لوگ جو اپنے آپ کو حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں اس طرح سے کہ اگر ہم بیمار ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں پرہیز کرنے کا بھی کہتا ہے، یہ مت کھائیے گا، یہ مت کھائیے گا، اس چیز سے پرہیز کیجیے گا ورنہ آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے اور آپ کی دوا اثر نہیں کرے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے بچتے ہیں نا، جن چیزوں سے ہمیں ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بچنا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں سے بچاتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں غلط کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، انہیں کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ متقی اور پرہیزگار یعنی پرہیز کرنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا۔ اس دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر وقت گزارنا ہے، جس طرح سے اگر ہم کسی جنگل سے گزر رہے ہوں، کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں، اور ہم اپنے دامن، اپنے کپڑے بچا کر گزرے کہ کہیں ہمارا دامن یا ہمارے کپڑے جو ہیں ان جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا میں سمجھ لیں، دنیا جو ہے خاردار جنگل ہے، خاردار راستے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو وہ گناہ، وہ غلط باتیں، وہ غلط چیزیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بچا کر جب ہم زندگی گزاریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم متقی میں شامل ہو گئے، ہم پرہیزگاروں میں شامل ہو گئے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اللہ کی بات مانتے ہوئے ان گناہوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنے دامن کو بچائے رکھا، تو پھر ہم شامل ہو جائیں گے متقین میں۔ اور وہ متقی جو واقعی اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ مسلمان تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، نہیں پڑھ رہے، زور و شور سے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ کتنے حافظ قرآن ایسے ہیں، میں معذرت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، یہ کتنے ہی حافظ قرآن ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا حفظ کیا ہے، کیونکہ معنی اور مطالب نہیں پتہ، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، سمجھ کر نہیں پڑھا، رٹا لگا کر حفظ کر لیا۔ وہ حفظ کرنا قرآن کا ان کو کیا فائدہ دے گا سوائے اس کے کہ بس وہ اجر کما رہے ہیں کہ پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن جب اس پر سمجھے نہیں، اس کو سیکھا نہیں، اس کو بالکل اپنے اندر نہیں اتارا، اس کے احکامات کو نہیں سمجھا، تو پھر وہ قرآن انہیں کیا فائدہ دے گا؟ جبکہ وہ قرآن حافظ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزار رہے ہوں، تو ایسا حفظ کرنا ان کو کیا فائدہ دے گا؟ کیا فائدہ دے گا؟ فائدہ یہ قرآن تب دے گا اگر آپ نے حفظ نہیں بھی کیا ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل کیا ہے، تو یہ قرآن فائدہ دے گا، اور یہ قرآن فائدہ اسی کو دے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا کہ اس میں اللہ نے مجھے بتایا کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے، یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں محسوس ہوتا ہے یہ کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اور واقعی اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہی تو ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہی تو ہمیں بتا رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کے اس کلام کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی جو آپ کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے، جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، میں نہیں کر رہی ہوں، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ کو بھی مجھے بھی، ہمیں اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا نا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، اور اس قرآن سے سبق بھی وہی لوگ حاصل کریں گے جو کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن پر عمل بھی وہی لوگ کریں گے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ صرف قرآن پڑھ کر بند کر کے رکھ دینا ہمارا روز کا معمول ہے۔ میں نے تلاوت کر لی، ایک رکوع پڑھ لیا، ایک کوارٹر سپارہ کا جو ہے ایک چوتھائی حصہ پڑھ لیا، یا آدھا سپارہ پڑھ لیا، ایک پارہ پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، جتنی ہمت و طاقت ہے، لیکن جب اسے سمجھا ہی نہیں اس قرآن کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھا نہیں تو عمل بھی نہیں ہے، جب عمل نہیں ہے تو کوئی اجر نہیں ہے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے مانگا تھا، دن میں کتنی بار تم کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، جب صراط مستقیم تمہیں دے دیا اس قرآن کی صورت میں تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس راستے پر چلے جو راستہ تم مانگ رہے تھے؟ نہیں چلے، اگر چلے تو بہترین، دنیا بھی کما لی، آخرت بھی کما لی، اللہ کو بھی خوش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن
اب تمہیں سیدھا راستہ مل گیا، صراط مستقیم ہے یہ. جب اس پر عمل کرو گے سمجھ لو تم اس پر چل رہے ہو. جب تم اس پر عمل کرو گے، اللہ کے فرما بردار بنو گے، پرہیز کرو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، حرام سے بچاؤ گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم کامیاب ہوگے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ متقیوں کی کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ خوبیاں بتا رہے ہیں کہ متقی میں کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کیا ہے؟ غیب اندیکھی چیز جسے ہم نے نہیں دیکھا ہو، جسے اللہ رب العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ایک ذات ہے. اب لوگ کہیں گے جب اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے ایمان لائے؟ کافر و مشرک جو تھے، مشرک تو خیر اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن کافر جو ہے وہ کہتے ہیں جب ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت، اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اپنا دیدار ہم سب کو کروائیں گے انشاءاللہ آخرت میں، لیکن دنیا میں ہم کس طرح سے محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، موجود ہے، کس طرح سے محسوس کریں گے؟ ابھی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ جائے شاید میری بات، کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز، فرض کریں کہ میرے سامنے ایک کپ پڑا ہے، یہ کپ پڑا ہے، اگر میں سوچوں ذرا تو یہ کپ یہ کہاں سے آیا، کیسے بنا ہوگا، کس نے بنایا ہوگا؟ کوئی تو ہوگا اس کو بنانے والا، یہ خود بخود تو نہیں بن گیا، کوئی تو ہوگا نا اس کے بنانے والا، کوئی شخص ہوگا ضرور جس نے اس کو بنایا ہے. کس طرح سے اس کی عقل نے کام کیا ہے، کس طرح سے اس نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوں گی، کس چیز سے اس نے بنایا، مٹی سے بنایا ہے اس کو شیشے سے بنایا ہے، اس کو کس چیز سے بنایا ہے. تو میرا ذہن جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے گا. تو پھر کیا اتنی بڑی کائنات، انسان کا اپنا وجود جسے اللہ نے تخلیق کیا، اس جسم کے اوپر صرف ایک نظر ڈال لیں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارے اس کے اندر ہماری روح موجود ہے، اس کے اندر جو اعضاء کام کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا خون گردش کر رہا ہے، جس طرح سے ہم کھاتے پیتے ہیں، کس طرح سے وہ ہضم ہوتا ہے، کس طرح سے اس میں سے خون الگ ہو جاتا ہے، اس میں سے فضلہ الگ ہو جاتا ہے، کس طرح سے ہمارے جسم کو اس سے طاقت ملتی ہے جو غذا ہم کھا رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اسی جسم کو، اسی انسان کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کر لی. آسمان پر نظر ڈالے، زمین پر نظر ڈالے، زمین سے اگنے والے نباتات پر نظر ڈالے، پھلوں پھولوں پودوں پر نظر ڈالیں، چاند سورج ستاروں پر نظر ڈالے، اللہ کی دنیا میں پیدا کی ہوئی جو رسین نظارے ہیں، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، آبشاریں ہیں، ان سب پر نظر ڈالے. تو کیا کوئی انسان یہ سوچے گا نہیں کہ یہ کس نے بنائی ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے کس نے بنائے ہیں؟ کوئی نہیں سوچے گا کیا؟ جب ہم ایک معمولی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کس نے بنائی ہوگی. کوئی خوبصورت چیز ہمارے سامنے ہے تو کیا بندے نے کمال کیا ہے یار، اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے. ابھی ہم اس موبائل کے متعلق یہ سوچ لیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یا کمال کی چیز بنائی ہے. جس نے بھی بنائی ہے بڑا کمال ہے. اتنے ہزاروں میل دور بیٹھے بیٹھے ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں. کتنی چیزیں اس چھوٹی سی ڈبیا میں ہیں، اس چھوٹی سی چیز میں کتنی پوری دنیا بھر کی معلومات موجود ہیں. انگلی کے ایک کلپ پر ہم کیا کچھ تو ہم سوچتے ہیں نا کس نے بنائی ہوگی، یہ کس نے اس کو تخلیق کیا ہوگا، کون اس کا موجد ہوگا. تو کیا اتنی بڑی دنیا کا وجود، اس کائنات کا وجود، زمین آسمان، سب اس پر ہم سوچتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کو ان تمام چیزوں سے محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ مان لیتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس دنیا کا نظام قائم رکھا. اور وحدہ لا شریک کیوں ہے، وہ اکیلا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک سے زیادہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک ملک میں حکومت نہیں کر سکتے. ایک ملک میں وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے، ایک ملک کا بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے، پھر اس کے جو ہوتے ہیں اس کا انتظام سنبھالنے والے، اس کا ساتھ کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں. جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، پھر اس کے درباری ہوتے ہیں، مختلف عہدوں پر دوسرے وزیر کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آج کل کے دور میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ پھر الگ الگ علاقوں میں کام کرنے والے دوسرے وزیر ہوتے ہیں، مختلف محکموں میں کام کرنے والے وزیر، ان کے پھر انڈر میں اور لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر ایک سے زیادہ وزیر، ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں تو آپس میں ہی لڑیں گے. کس بات پر لڑیں گے؟ کہ مجھے تو اتنے اختیارات حاصل، وہ کہے گا نہیں مجھے اتنے، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے آج یہ کام کرنا، وہ کہے گا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے. آپس میں لڑیں گے. تو اللہ وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے، وہ روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر دو اللہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اللہ کہے گا نہیں آج تو مجھے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں آج تو مجھے مغرب سے نکالنا ہے. تو پھر دنیا کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ یہ کائنات کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا ہے کہ وہ ایک ہی رب ہے جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ غیب کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ملائکہ ہیں، فرشتے،
جنت اور جہنم جو آخرت ہے، آخرت کا دن ہے، ہماری تقدیریں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، انبیاء اس دنیا سے گزر چکے جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ تمام جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ، ملائکہ، جنات، ہماری تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں علم نہیں نا، وہ بھی غیب ہے نا، ہم سے چھپا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، بغیر دیکھے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، اللہ کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہو کے جھکے رہتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رزق میں نے ان کو دیا ہے، جو مال و اسباب میں نے ان کو دیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان نہ رکھیں۔ ہم پیروی صرف قرآن مجید کی کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں، تورات، زبور اور انجیل، وہ اس وقت تبدیل ہو چکی ہیں، مسخ شدہ ہیں، ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، وہ اپنی حالت اصلی صورت میں نہیں ہے موجود۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ جب تک اللہ چاہیں گے اس کو اسی طرح اس دنیا میں قائم رکھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ لوگ کر رہے ہیں کوششیں کہ اس میں تبدیلی کریں، اس کو بدل دیں، اس میں تحریف کر لیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے متقی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ تورات، زبور اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی ایک دن آنے والا ہے جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جائے گا، اور پھر ہمارے ساتھ وہ جو ہمارے تمام جو اعمال ہیں ان کا حساب ہوگا، ان کو تولا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کرتے رہے۔ اور پھر ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، سیدھی راہ پر کون ہیں؟ جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ اللہ نے صراط مستقیم دکھا دیا، اور پھر اللہ نے بتایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ نے جن چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے جو ہمارے سامنے ظاہر نہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ آیتیں انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آئیں گی، ہم پڑھیں گے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تمہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں، ان کے مکانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں بتایا کامیاب ہونے والے کون تھے، اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو ان باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا پھر اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں اس دن سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ بہرحال ماننے والے نہیں ہیں، جو اپنے دل میں ایک بات بٹھا لے نا کہ مجھے نہیں ماننا ہے، آپ اس کے سامنے 100 دلیلیں پیش کر لیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مشرک مکہ اور کفار مکہ کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا، 13 سالوں تک۔ 13 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد وہاں پر رہے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ 13 سالوں تک
قرآن کی آیتیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے رہے، ان میں سے جو ایمان لانے والے نہیں تھے وہ نہیں لائے، بلکہ انہوں نے تو ایمان لانے والوں کے ساتھ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں سے ان کو دوچار کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنا ان کو جو ہے قتل بھی کیا، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن جو ہے نا، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے گا، اس طرح سے سنیے یا پڑھیے کہ یہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ کیا آئینہ دکھاتا ہے؟ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمارے چہرے پر کوئی نشان ہو، کوئی داغ دھبا ہو، تو آئینہ فوراً جو ہے نا اس طرف ہمیں بتا دیتا ہے، دیکھو یہ تمہارے گال پر جو ہے ایک نشان ہے، یا تمہارے ماتھے پر ایک نشان ہے۔ تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اسی طرح قرآن ہمیں ہماری ذات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بتائی تھی نا متقین کی، اب اسی کے آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا واقعی ہم متقی ہیں؟ ہم پرہیزگار ہیں؟ ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی کوالٹیز بتائی؟ متقین پہلے تو یہ سوچ لیجیے کہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ پرہیزگار یعنی ہر گناہ سے بچنے والا، اللہ کے تمام کاموں کو جس کا اللہ نے کرنے سے روکا ہے ان سے رکنے والا، وہ متقی ہوتا ہے۔ اور پھر متقین کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ان تمام کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیجیے۔ اس پورے قرآن کو پڑھتے ہوئے نا اپنا جائزہ لیتی جائیے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے، کیا ہم اس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں؟ کیا وہ کوالٹیز جو اللہ بتا رہے ہیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یا وہ خامیاں جو اللہ تعالیٰ جن کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے اندر تو موجود نہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں انہیں فوراً اپنی ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یا اللہ کی تمام غیب کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یا اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے تو برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آخرت کے عذاب سے خبردار کریں یا نہ کریں، دنیا کی جو عذاب ہے اس سے خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ جو ماننا نہیں چاہتا ان کو کس طرح منایا جائے؟ یہ انسان کی اللہ نے جو ہے نا قرآن نازل کرنے کے بعد ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے اور تمہارے سامنے غلط راستے کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ اب تمہیں اختیار دیا گیا کہ جو راستہ تمہیں منتخب کرنا ہے اس کو تم منتخب کرو، راستہ تمہیں خود منتخب کرنا ہے۔ اللہ زبردستی کھڑا نہیں کرے گی تمہیں اس راستے پر کہ اس راستے پر چلو۔ تم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، میں نے دے دیا تمہیں صراط المستقیم اس قرآن کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے۔ اب تمہاری مرضی ہے تم اس سیدھے راستے پر چلو یا پھر تم گمراہی کے راستے پر چلو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر کیوں مہر لگا دی؟ ان کی آنکھوں پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ وہ ماننے کے دل میں کوئی نیت ہی نہیں رکھتے تھے نا۔ جب آپ اس قرآن کو اس نیت سے سنیں گے اور سمجھیں گے کہ پہلے نیت کر لیں، اے رب العالمین میں اس قرآن کو سمجھنا شروع کر رہی ہوں، اس قرآن کو پڑھنا شروع کر رہی ہوں اس نیت سے کہ میں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکوں۔ میری پوری یہ نیت ہے، 100% میری نیت ہے، 100% میری نیت ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ آپ میری مدد فرمائیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس معاملے میں مدد مانگیے، دنیا کے معاملات میں تو مدد مانگتے نہیں، اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ اس معاملے میں مدد مانگیے کہ اللہ میری آخرت کو آسان کرنے کے لیے، مجھے آپ کی جنت تک پہنچنے کے لیے اس صراط مستقیم پر چلنے میں میری مدد فرمائیے، میری مدد کیجیے، تاکہ میں اس راستے پر چلتے ہوئے، تیری فرما برداری کرتے ہوئے، تیرے وہ کام جن سے تو نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے میں تیری جنت تک پہنچ سکوں، تیری رضا اور خوشی حاصل کر سکوں، تجھے راضی کر سکوں، تیری ناراضگی سے بچ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ نیت ہی نہیں ہے کہ اس کو مانے، ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک تسلیم کرے یا پھر اللہ کو اپنا رب مانے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ان کے کانوں دونوں پر مہر لگا دی، کیونکہ نہ وہ کانوں سے سن سکتے ہیں تو نہ ان کے دلوں میں یہ اترے گا، نہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے، سنتے ہیں نا، جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے تو ہم اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پھر پڑھتے ہوئے کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہمارے دلوں پر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ جب سنیں گے، جب آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پڑھیں گے اور سمجھیں گے دلوں پر اثر ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں اور
کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. وہ سخت سزا کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں جو خود نہ سننا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اللہ کی قدرت کے نظارے اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں. اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے. ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں. اگر انہوں نے زندگی میں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم نہ کر دیا، ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی سزا سے بچائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.